باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو دنیا میں ہی ہلاک کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم بتائیں گے، مگر سود کی سزا کے بارے میں ہم وضاحت سے بیان کریں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 گناہ جو انسان کی اس دنیا میں ہلاکت کا باعث اور آخرت میں جہنم کا سبب بنیں گے، ان میں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنے آپ کو ان 7 گناہوں سے بچاؤ جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وہ کون سے 7 گناہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ نمبر 3، ناحق کسی کو قتل کرنا۔ نمبر 4، سود کھانا۔ نمبر 5، یتیموں کا مال کھانا۔ نمبر 6، میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ نمبر 7، پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ جو ہیں انتہائی خطرناک گناہ ہیں۔ ان سے اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمانوں کو اس سے بچائے۔ سود خور کی مذمت بیان کرتے ہوئے اس کے شدید گناہ ہونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مثالیں دے کر وضاحت فرمائی ہے، اور ان میں سے ہر مثال ایسی دہشت زدہ کرنے والی ہے کہ اسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والے کے گناہوں کے 73 درجے ہیں۔ سود کھانے والے کے گناہوں کے 73 درجے ہیں۔ ہر درجہ اتنا ہولناک ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ان میں سے کم درجہ یہ ہے کہ گویا سود خور نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بھائی جان، مجھے معاف کرنا کہ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ تمام مسلمان مرد عورتوں کو سود کی لعنت سے بچائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت سزا بیان فرمائی ہے۔ تو یہ دعا ہے دلی کہ اللہ رب العزت تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، بچوں کو سود خوری سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اس کے ساتھ بدکاری کرنے کا مرکب ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جتنا
کوئی مسلمان ہو کر 33 دفعہ کسی عورت سے بدکاری کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک بار اگر انسان بدکاری کرے تو اس کی سزا سنگسار ہے۔ شریعت محمدی میں اس کی سزا سنگسار ہے، ہلاک کر دیا جائے، پتھر مار مار کر، تاکہ دیکھنے والے لوگ بدکاری سے ڈریں۔ اور 33 بار بدکاری کرنے سے زیادہ سود کی سزا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس لعنت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر سود کا 1 درم کھاتا ہے تو اس کا گناہ 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اوپر بیان کردہ حدیث طیبہ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو آدمی دانستہ سود لیتا ہے اور اس کو اپنی معاشری ضروریات میں استعمال کرتا ہے تو وہ کتنے گلونے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی اہلیہ سے سود کھانے کا جواز حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھی شدید ترین سزا کا مستحق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی 1 درم کے بدلے 2 درموں کا یا 1 دینار کے بدلے 2 دینار کا سود کرے تو اس نے سود کیا، اور جب سود کے اصول میں کوئی اہلیہ کرے تو وہ بھی سودی کاروبار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتا ہے اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول سود سے منع کرے، اور پھر بھی انسان سود کھائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بشرطے کہ توبہ کر لے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اپنے باطل خیال کے مطابق اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور اس کی آیات کے ساتھ مذاق کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سودی کاروبار کرنا اتنا شدید گناہ ہے کہ سود لینے والا اور اس کا وکیل اور اس کو لکھنے والا اور اس کا گواہ سب اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص پر لعنت کر دے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ وکیل اس کے کاتب اور اس کے گواہ پر لعنت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور، اس کے وکیل، اس کے کاتب اور اس کے گواہ پر لعنت کی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ بچائیں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے، جنت اور دوزخ کی
سیر کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کیا جو کسی جلیل قدر پیغمبر کو بھی نہ حاصل ہو سکا، اور سود خور جس سزا میں مبتلا دیکھا اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے تشریف لائے، جنت اور دوزخ کی سیر کی اور سود خور کو جس سزا میں مبتلا دیکھا اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ یہ میں نے 2 بار پڑھا ہے تاکہ اچھی طرح سمجھ لگ جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے واقعہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ دوران سفر جبرائیل امین مجھے لے کر ان بے شمار لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے پیٹ اونٹ کی طرح بھاری برکم تھے، جس طرح اونٹ نہ بڑا پیٹ ہے۔ تو ایک اور حدیث شریف میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والوں کے پیٹ جو ہیں وہ کوٹھوں کی نمائند تھے، ان میں سانپ تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور وہ آل فرعون جن کو عالم دوزخ میں صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، ان کے راستے میں پڑے ہوئے تھے۔ اتنے انہوں نے بڑے پیٹ سے بھی جس راستے پر آل فرعون کو دوزخ کی آگ پر پیش کرتے ہیں، ان راستوں میں وہ سود کھانے والے پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کا سہارا لیتے ہوئے تھے۔ آل فرعون صبح شام اپنے پاؤں سے انہیں درندتے تھے، پیروں تھلے روندتے تھے، اور جب وہ ان کے اوپر سے درندتے ہوئے گزرتے وہ اتنی تیزی کے ساتھ اور بدحواسی کے عالم میں گزرتے تھے جس طرح وہ اونٹ جو شدید بھوکا ہو اور اسے تیز چلانے کے لیے پیچھے سے ہانک دیا گیا ہو۔ جیسے کہ اونٹ کو مارتے ہیں، کافی لدا ہوا ہوتا ہے تو وہ پھر تیزی سے چلتا ہے، وہ نہیں جانتا دیکھتا کدھر پیر پڑا ہے کدھر نہیں پڑا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے پتھروں اور درختوں پر گرتے ہوئے اس طرح گزرتا ہے کہ نہ وہ کسی کی آواز سنتا ہے اور نہ ہی وہ کچھ سمجھتا ہے، اور سود خور اپنے بھاری برکم پیٹ کے ساتھ ان سے بچنے کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کے اونٹوں کی طرح بھاری پیٹ انہیں جھکا دیتے ہیں اور وہ آل فرعون کے راستے میں گر پڑتے ہیں، اور آل فرعون انہیں قیامت تک اسی طرح درندتی رہے گی۔ آل فرعون جڑی قوم ہے، ان کو تو دوزخ کی آگ پر پیش کرتے ہیں نا، تو وہ ان راستوں جن راستوں سے وہ گزر کے جاتے ہیں، سود کھانے والے ان راستوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ درختوں کا اور اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو وہ بڑے پیٹ جو ہے نا وہ جھکا دیتے ہیں، تو وہ پھر اس قیامت تک اسی طرح سود کھانے والے کو وہ درندتے رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے یہ اولناک منظر دیکھ کر جبرائیل سے پوچھا کہ ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو عالم دوزخ میں اس شدید ترین عذاب میں مبتلا ہیں؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سودی کاروبار کرتے تھے اور اس سے نفع کماتے تھے، اور یہ ہمیشہ اسی شخص کی طرح اٹھتے اور گرتے رہیں گے جس کو شیطان نے چھو کر مجنون
بنا دیا ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی، چیخیں نکل گئی۔ آج دیکھ لیں کہ ہم کتنا سودی کاروبار کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، ہماری کبھی بھی چیخ نہیں نکلتی۔ کیوں کہ ہم جو ہمارے علماء ہیں ان کو وقت ہی نہیں ملتا کہ ایسی ایسی حدیثیں لوگوں کو سنائیں۔ وہ تو سارا دن ایک دوسرے پر چکڑی چھولنے میں گزار دیتے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں جو تقریر کرتے ہیں وہ بھی ساری لوگوں کو برا بھلائی کہنے میں تقریر ساری گزار دیتے ہیں، سب کا میں نہیں کہتا، اکثر۔ تو یہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، روزے کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، سود کے بارے میں، مائی باپ کی نافرمانی کے بارے میں۔ یہ بتانا چاہیے کہ ناحق قتل کے بارے میں، بدفعلی کے بارے میں، مخلوق خدا پر ظلم کرنے کے بارے میں یہ چیزیں بتانی چاہیے۔ ہر جمعے میں یہی چیزیں بتانی چاہیے تاکہ مخلوق خدا کو عبرت ہو اور ان کاموں سے بچ جائے۔ شرک کا بتانا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا یا سنت کے خلاف کوئی کام کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ پیروں کے بارے میں بھی ضرور بتائیں، لیکن سر فہرست یہی چیزیں ہیں جو قیامت والے دن لوگوں سے پوچھی جائیں گی۔ پیروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آپ کس کو مانتے تھے یا کس کو نہیں مانتے تھے۔ معذرت کے ساتھ ہمارا جو یہ چینل ہے یہ اتفاق والا چینل ہے، تو ہم تھوڑی مجھ عبرت کے لیے بات کر دیتے ہیں، ہماری بات کا برا نہیں منانا۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمر بن جناب سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوتے اور اپنے صحابہ کرام سے پوچھتے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ اسے بیان کرے۔ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ اسے بیان کر دیتا تو ایک دن آپ حسب معمول اپنے غلاموں سے دریافت فرمایا کہ کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے، تو ہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج خواب میں دو شخصوں کو دیکھا ہے، تو ہم نے عرض کیا کہ انہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے آج خواب میں دو شخصوں کو دیکھا ہے، وہ میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ ریاض مقدسہ کی طرف لے گئے۔ دوران سفر ہمارا ایک ایسی نہر سے گزر ہوا جس کا پانی لوگوں کا خون اور پیپ تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نہر لوگوں کا خون اور پیپ پانی تھا اس کا۔ اس نہر میں ایک آدمی کھڑا تھا جو اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہر کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا تھا جس نے سامنے بہت سے پتھر پڑے تھے۔ وہ اس آدمی پر پتھر برساتا تھا جو خونی نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، تو وہ پتھر کھا کر اپنی اسی جگہ کی طرف واپس پلٹ جاتا تھا جہاں وہ پہلے کھڑا تھا، اور یوں ہی سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے پوچھا جو میرے ساتھ تھے کہ یہ نہر میں کون ہے جسے یہ شدید ترین سزا دی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے
انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود خور ہے اور پتھر برسانے والا ایک فرشتہ ہے۔ اگرچہ یہ خواب کا واقعہ نقل کیا گیا ہے لیکن اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے سود کی یہ سزا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنی تو کاروبار میں اتنے احتیاط کرتے تھے کہ اگر کسی آدمی سے سودا کرتے اس میں کچھ زیادتی حاصل ہو جاتی اور وہ انہیں معاف بھی کر دیتا تو اسے قبول نہ فرماتے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے جو ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کو ہم پھینکنا ہی نہیں چاہتے، اس کو ہم پھینکنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ اس سے ہمیں گھر پہلے بیٹھے ہوئے نفع مل جاتا ہے، اور اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا ہے، لیکن ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ بھائی جان، اللہ رب العزت جو حق بات میں نے کی، مجھے اور آپ کو اس سودی کاروبار سے، اس کے کھانے پینے سے اللہ رب العزت یہ ہمارے نصیب نہ کرے، سودی کاروبار یا سود کھانا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے۔ ہم اس کاروبار سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے رب العزت ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی راستہ سیدھا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہم نے خود گاڑے ہیں، خود بنائے ہیں اپنے پیٹ پوجا کے لیے۔ وہی عقل مند شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی بھی بات غلط نکل گئے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔